خاندان بنایا جس کا نام تھا قارون۔ قارون کہا جاتا ہے کہ خالہ زاد بھائی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جلتا بہت زیادہ تھا، ہر ایک کام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقص نکالتا تھا۔ اس کے بعد منو سلوہ آنا شروع ہو گیا۔ اب منو سلوہ کھا کھا کے یہ بنی اسرائیل تھک گئے، انہوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ اللہ سے یہ کہیں کہ ہمیں کچھ زمین والی چیزیں بھی جو ہیں وہ کھلانا شروع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک اچھی چیز کو پس چیز سے ملا رہے ہو، تو اب خود اگاؤ اور خود کھاؤ۔ اس کے بعد قارون نے ایک دفعہ یہ ہوا کہ الزام لگانے کی کوشش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایک عورت کے تھرو۔ کس طرح کا الزام؟ وہی الزام جو یوسف علیہ السلام پہ زلیخا نے لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ عورت یہاں پہ بول پڑی، اور جب یہ بول پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تھی قارون کے لیے، اور قارون ود ہز آل خزانہ زمین میں دھنس گیا۔ اب اس کے خزانے کتنے زیادہ تھے اس کے بارے میں روایات میں یہ ملتا ہے کہ اس کے 40 خچروں کے اوپر صرف چابیاں ہوتی تھی اس کے خزانوں کی، وہ سب کچھ زمین میں دھنس گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی ویسے ہی گزار رہے تھے۔ ایک بڑا مشہور یہاں پہ واقعہ یہ آتا ہے کہ قرآن میں بھی ملتا ہے کہ ایک لڑکا تھا، وہ اپنی کزن سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن اس کی کزن کی کہیں اور شادی ہوگی اور اس نے اس کو قتل کر دیا، لڑکے نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ جب قتل کیا تو اب معاملہ سلجھ نہیں رہا تھا، یہ سارے بنی اسرائیل والے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں کہو کہ ایک بچڑے کو ذبح کرو اور اس کے بعد اس کا گوشت جو ہے اس لاش پہ مارو، وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور اپنے قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ اب یہ بچڑے کے بارے میں ڈیٹیلز پوچھنے لگ گیا، اللہ تعالیٰ اور زیادہ سخت کرنے لگ گیا۔ قرآن میں الفاظ ہیں کہ قریب ہی تھا کہ وہ بچڑا ذبح نہ کرتے، لیکن انہوں نے پھر بھی کر دیا۔ وہ والا گوشت کا ٹکڑا اس لاش کے اوپر مارا اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ یہ بیابان کے اندر جا رہے تھے اور کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی، جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ روئے بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور راستے میں ان کو ملک الموت ملا اور ملک الموت نے کہا کہ میں ایک قبر بنانے جا رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچے تو قبر کھدی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ شخص آپ جتنا ہی ہے، ایک دفعہ قبر کے اندر لیٹ کے تو دیکھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قبر کے اندر لیٹے تو ادھر سے جنت کے دروازے کھل گئے اور ملک الموت نے بتایا میں تو آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس بات پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میرے خاندان والے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تیرے سے پہلے بھی تو میں ہی اس خاندان کو پال رہا تھا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ یہ بھی اللہ نے کہا کہ جب تو اللہ سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر اس سے ملنے میں اتنا زیادہ دیر کیوں؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان وہاں پہ دے دی اور پیچھے یوشع بن نون کو اپنا وصی بنا دیا۔ اور اس کے بعد یوشع بن نون کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیگم نے اعلان جنگ کر دیا کہ وہ اس کو وصی نہیں مانتی اور 1 لاکھ کا لشکر لے کے ان کے سامنے آ گئی۔